العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الآداب سے متعلق کئی باب ہمارے ختم ہو چکے ہیں اور آخری باب تھا باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اب آج سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، کہ یہ باب ہے ما ينهى ممنوع چیزوں، یعنی التہاجر ترک ملاقات کرنا، والتقاطع قطع تعلق کرنا، واتباع العورات اور پوشیدہ چیزوں کے پیچھے لگنا، یعنی عیب جوئی کرنے کے بیان میں، یعنی اس کے ممنوع چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں جائز نہیں، یہ چیزیں درست نہیں. تو اس کے نہیں کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا بیان ہے. ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، کہ ممنوع چیزوں یعنی قطع تعلقی، ترک ملاقات اور عیب جوئی کے بیان میں. الفصل الاول. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑ دے. یحجر اخاہ فوق 3، اور اس کی صورت یہ ہو کہ جب وہ کہیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یلتقیان فیعرض ھذا، تو یہ شخص اپنا منہ در پھیر لے، ویعرض ھذا، اور دوسرا شخص دوسری طرف اپنا منہ پھیر لے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے سے سلام کلام یا ملاقات نہ کرنا چاہیں، اس سے اعتراض کریں، دوسرے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں، تو یہ بالکل درست نہیں. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، لیکن ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہوگا جو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یا تعلقات کو استوار کرنے اور اس کو بحال کرنے کے لیے سلام میں پہل کر لے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ناراضگی ہوتی ہے، ناراضگی ایک طبعی چیز ہے کہ انسان کو کسی کی کوئی چیز بری لگ جائے اور اس کی وجہ سے اس کو بات کرنا پسند نہ کرے، تو یہ تو ایک طبعی چیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد شریعت نے مقرر کی ہے کہ 3 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آدمی آج غصہ ہے، کل غصہ ہے، وہ ناراض ہے، اس کے اندر حمیت زیادہ جاگ گئی، اس کے اندر غیرت پیدا ہو گئی، غصہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ اس کا وہ غصہ باقی رہے، بلکہ 3 دن سے زیادہ اگر یہ ہے تو وہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. کیونکہ 3 دن ایک ایسی مدت ہے، یعنی 72 گھنٹے، کہ اس کے اندر انسان کے جذبات کچھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ناراضگی کچھ کم ہو جاتی ہے، جو نفرت پیدا ہوئی تھی، جو نفرت کے جذبات تھے وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے یا ہلکے پڑ جائیں گے، تو اس کے بعد صلح صفائی ہو جائے گی. تو آپس میں نزاع کر جانا، آپس میں ایک دوسرے سے خفگی اور ناراضگی کی شکل پیدا ہو جانا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. ایک آدھ دن کسی سے ناراض ہو کر بات نہ کرے، 2 دن بات نہ کرے، 3 دن سے زیادہ اگر یہ شکل ہو، یہ صورت ہو، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور پھر خاص طور سے یہ اس صورت میں جبکہ کسی دینی معاملے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو. اگر کوئی دینی معاملہ ہو تو پھر تو
ضروری ہے کہ وہ اللہ کی خاطر گویا کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ جو علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر میں فلاں شخص کے ساتھ جو فاسق ہے، فاجر ہے یا ایسا ہے، اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو اس کی وجہ سے مجھے دینی نقصان ہوگا، آخرت کا میرا یعنی نقصان ہوگا، غلط عادتوں میں پڑ جاؤں گا، لہذا میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں۔ تو یہ تو اچھے انداز میں ہٹ جانا ہے تاکہ آدمی کے اوپر کوئی برائی مسلط نہ ہو جائے، کسی برائی کے اندر وہ ملوث نہ ہو جائے، اس لیے دور ہونا ہے، ناراضگی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ناراضگی کی بنیاد پر، دلی جذبات کی بنیاد پر کسی دنیاوی چیز کی خاطر ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے پہلے ابتدا کرے، یعنی جو شخص ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے پہلے سلام کرے گا اس کا درجہ دوسرے شخص کے مقابلے میں بڑا ہوگا۔ اور گویا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے تو ترک ملاقات کا جو گناہ تھا اس کا یہ عمل اس گناہ کو زائل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اخوت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اسے ضائع نہ ہونے دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے سے میل جول قائم رکھے، اور اگر کسی سے کوئی نفرت کی بات پیدا بھی ہو جاتی ہے تو دینی معاملہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی دنیاوی معاملے سے ہو تو 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا، خفا رہنا اور اس سے ترک تعلق کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روایت ولا تنافسوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیوں کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے۔ بدگمانی فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بدتر جھوٹ ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، بلا ضرورت کسی کے احوال کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اور ولا تناجشوا، اور کسی کے سودے نہ بگاڑو۔ ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ بھاگا کرو، بلکہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور سارے مسلمان خدا کے بندے ہیں، لہذا سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت میں وَلَا تَنَافَسُوا کے الفاظ بھی ہیں کہ آپس میں حرص نہ کرو۔ تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ممانعت فرمائی جس سے معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی زندگی خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو فرمائی کہ دیکھو بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے۔ یعنی کہ انسان جب کسی کے بارے میں برا خیال کر لیتا ہے، اپنے تعلق سے، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے غلط رائے قائم کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شخص ایسا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس فیصلے کو جھوٹا ہی کہا جائے گا
کہ اس نے جو اپنی طرف سے رائے قائم کر لی ہے وہ اس کے اندر چیز نہیں پائی جاتی تو یہ جھوٹ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے فرمایا کہ بدگمانی ظن یہ بدترین جھوٹ ہے. اسے اللہ کے نبی جیسے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہیں. کہ یعنی جو ذہن میں بیٹھ جائے اس پر یقین کر لینا، یعنی کسی کے تعلق سے کوئی بات ذہن میں بیٹھ جائے اس کو یقین کر لے تو یہ گناہ کی بات ہے. اب پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، دو الفاظ الگ الگ ہیں، تحسس اور تجسس. تحسس کے معنی آتے ہیں کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا. تحسس کے معنی آتے ہیں کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا، یعنی خاموشی سے چپکے سے کسی کی کوئی باتیں سننا، چپکے سے کہیں جھانک کر کوئی یعنی خفیہ نظر سے کوئی چیز دیکھ لینا، یہ تو تحسس ہے. اور تجسس ہے کسی کی جاسوسی کرنا. تجسس کہتے ہیں کسی کی جاسوسی، یعنی کہ اس کے حالات، اس کی خبر معلوم کرنے، اس کی پوشیدہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ جاسوسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عمل کی برائی گویا کہ بیان فرمائی اور کہا کہ انسان کو کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے. کسی کے پوشیدہ حالات، ذاتی احوال، معاملات کی ٹوہ میں لگنا کسی بھی طرح سے کہ اس کے حالات کی یعنی چوری چھپ کے اس کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، چوری چھپ کے اس کی باتیں سننا، چوری چھپ کے اس کے عیوب کو تلاش کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کی ٹوہ میں لگے رہنے سے منع فرمایا. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا. نجش کے معنی اصل آتے ہیں کسی شکار وغیرہ کو میں بگاڑ پیدا کرنا، اور اصل نجش اسے بھی کہتے ہیں بے معاملات کے اندر کہ جو مبی ہے اس کی اس کو بڑا چڑھا کر بیان، کسی کو دھوکہ دینا. تو یہاں پر اصل اس کی مراد ہے کہ کسی کی کوئی خریداری کی بات تھی، جیسے کہ دو آدمی کے اندر کی کوئی چیز یعنی کوئی چیز بکنے والی تھی، سودا چل رہا تھا، سامنے آئے اس کو بڑا چڑھا کر اس کی تعریف کی، مصنوعی خریدار گویا کہ بن گیا، گویا کہ یہ چیز 100 کی تھی تو اس کو 200 بتا کر، اور پھر اس 200 بتایا تو وہ جو شخص لینے والا تھا 100-120 میں، آپ نے آ کر اس کی قیمت 200 لگا دی. تو اب بائع جو ہے وہ آپ کو دینے کے، یا پھر اس میں وہ ہو گیا کہ بھائی یہ لے سکتا ہے لیکن وہ اس کو نہ لے، یا پھر یہ کہ دوسرا شخص اس کو دیکھ کر اس کو مہنگے داموں میں خرید لے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودے کو بگاڑنے سے منع فرمایا. اور اس کے دوسرے معنی بھی اللہ کے نبی یعنی بعض محدثین نے تناجشو کے دوسرے معنی بھی بیان فرمائے کہ جس کے معنی ہے کسی کی برائی اور خصومت پر اکسانا، کسی کو برائی اور خصومت پر اکسانا، یہ بھی ناجائز ہے. پھر آگے وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض. اس کے بعد لفظ ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. یہ خواہش اور آرزو نہ کرو کہ فلاں کے پاس وہ نعمت ہے وہ چھن جائے میرے پاس آ جائے. تو حسد سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی ایسی چیزوں سے احتراز کرو جو بغض نفرت کو لازم کرتی ہیں. تو اس سے ہمیشہ بغض اور نفرت سے بھی ایک دوسرے سے دور رہا کرو. اور وَلَا تَدَابَرُوا،
ولا تدابرو کے معنی آتے ہیں اصل تو آپس میں ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اور اسی طرح تدابر سے مراد قطع تعلق کے بھی آتے ہیں، تو اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور ولا تدابرو، اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی نہ کرو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی نہ چھوڑو۔ اور اسی کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، عبودیت میں تم سب کچھ برابر ہو، تو اب ابوت کی زنجیر میں ایک ساتھ جڑ جاؤ، مل جاؤ۔ اس اخوت کا اس عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، بلکہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے مل جل کر رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، کہ تم آپس میں انتشار سے بچو، ایک جہتی کے ساتھ رہو، بھائی چارگی کے ساتھ رہو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت کا لفظ ہے وَلَا تَنَافَسُوا، آپس میں حرص نہ کرو، یعنی یہ حسد کے معنی میں بھی ہے کہ میلان اور رغبت ایسا ہو کہ میرے پاس وہ چیز آ جائے، کہ میرے لیے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، تو اسے تنافس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا جس سے معاشرے کے اندر اجتماعی زندگی جس سے فاسد ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، یا انفرادی طور پر کسی شخص کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو نہ بدگمانی سے بھی بچنا ہے، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا ہے، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا ہے، کسی کے معاملات کو بگاڑنا اور خراب نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے سے حسد سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے بغض و نفرت سے بچنا ہے، قطع تعلقی سے یا غیبت سے بچنا ہے، اور سب مل کے بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، البتہ الا رجل سوائے اس شخص کے جو یعنی اس بخشش سے محروم رہتا ہے، الا رجل جو اپنے اور کسی مسلمان بھائی کے درمیان عداوت رکھتا ہو، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت کے جذبات ہوں، تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ انظروا، کہ انہیں کچھ مہلت دو، انظروا ہذین، ان دونوں کو جو آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں ان کو کچھ مہلت دو، حتی یصطلحا، جب حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے عداوت رکھنے کی برائی فرمائی اور اس کا یہ اثر بتایا کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لوگوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کے لیے جب تک کہ وہ صلح صفائی نہ کرے، اپنے دل سے نفرت کو ختم نہ کرے، اسے جنت کا داخلہ نہیں ملتا۔ یعنی اگرچہ وہ ظاہر میں دوسرے اعمال کرنے والا ہو، اچھا عبادتیں کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں عداوت ہے، کسی بھائی کے ساتھ وہ بغض رکھے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ ابھی ان کے معاملے کو رہنے دو،
ابھی ان کو مہلت دو، ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی مغفرت باہمی صلح و صفائی اور عداوت کے ختم ہو جانے پر موقوف رہتی ہے۔ خواہ وہ دونوں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں یا صرف ایک شخص عداوت رکھتا ہو، غرض مقصود یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں نفرت کے جذبات رکھنا، عداوت رکھنا انسان کی مغفرت کے رک جانے کا سبب ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا رواہ مسلم۔ یہ اسی معنی کو بتلانا مقصود ہے کہ جو پچھلے حدیث گزری ہے کہ یہاں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ یہاں فی کل جمعۃ سے مراد یہاں ہر ہفتہ ہے، فی کل اسبوع کے معنی میں ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تعرض اعمال الناس، چنانچہ ہر مومن بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے اور کسی مسلمان بندے کے درمیان عداوت رکھتا ہو، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لیں اور عداوت سے باز نہ آ جائیں۔ حتی یفیئا، فا یفیئو کے معنی آتے ہیں رجوع، رجع کے معنی میں لوٹ جانا، واپس آ جانا، تو جب تک کہ وہ اس عداوت سے واپس نہ آ جائیں، لوٹ نہ جائیں، اس وقت تک کہ انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو دونوں حدیث کے اندر مقصود یہی ہے، بتلانا یہی ہے کہ اب دل کے اندر کسی کے تعلق سے عداوت رکھنا، برائی رکھنا کیسی بری بات ہے کہ جب بندوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ایسے شخص کو روک دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کا معاملے کو ابھی ٹال دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے اس نفرت کو، عداوت اور برائی کو نہ نکال لے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معیط رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا متفق علیہ۔ وزاد مسلم قالت ولم أسمعه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وذكر حديث جابر ان الشیطان قد اجیس فی باب الوسوسہ۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، الذی یصلح بین الناس، یعنی جو اپنی جھوٹ بات کرتا ہے لیکن اس کا مقصود لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہو تو وہ شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی باہمی عداوت رکھنے والوں کے درمیان صلح صفائی کراتا ہے، آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یقول خیرا وینمی خیرا، کہ ہر ایک سے بھلی بات کہے جس سے کہ صلح ہو سکے اور ایک دوسرے کو بھلی بات پہنچائے۔ ینمی خیرا، ینمی کے معنی کسی کے بارے میں کسی کے تعلق سے اچھی، ینمی کے معنی آتے ہیں کسی کے بارے میں کسی کی چغلی کرنا، بھی اسی معنی میں کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچانا، تو یہاں پر لیکن اس کا تعلق خیرن سے ہے، وینمی خیر، اچھی بھلی بات کہے اور بھلی بات دوسرے کے تعلق سے پہنچائے بھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔
لیکن مسلم شریف میں کچھ الفاظ کی زیادتی بھی ہے۔ تو امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَمْ أَسْمَعْهُ، یعنی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یرخص فی شیء مما یقول الناس، کہ آپ نے ان میں سے کسی بات کی اجازت دی ہو جس کو لوگ جھوٹ کہتے ہوں، مما یقول الناس سوائے ان 3 چیزوں کے، یعنی آپ نے کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی کبھی اجازت نہیں دی سوائے ان 3 چیزوں کے کہ ان میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک تو الحرب، فرمایا ایک تو جنگ کی حالت ہے، والاصلاح بین الناس، دوسرے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے، اور تیسرے اس وقت کہ جب کہ شوہر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہو اور بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہو۔ اور پھر اس میں اگلے وذکر حدیث جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ ان الشیطان قد ایس فی باب الوسوسہ، کہ انسان مایوس ہو چکا ہے کس سے، لوگوں کے درمیان آپس میں عداوت پیدا کرنے، یہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ حدیث تو باب الوسوسہ میں پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مؤلف بتلانا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں جس میں دروغ یا مصلحت آمیز اگر بات کی جاتی ہے اور اس میں کچھ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ حقائق کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے جسے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں تو وہ شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ کام اچھا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگوں کے اصلاح کے لیے ایک دوسرے سے اچھی بات کرے، اچھی بات پہنچائے تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ جو صلح کرانے والا شخص ہے، دونوں فریق سے ہر ایک کی طرف سے دوسرے فریق کو وہ بات پہنچاتا ہے جو اس نے نہ کہی ہو، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ صلح کرنا، صفائی کرنا، تو اس نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے کہ نرمی کے جذبات پیدا ہوئے، دل کے اندر کی سختی ختم ہوئی، جیسے کہ وہ کسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھائی تم آپس میں فالتو میں لڑتے ہو، آپس میں خواہ مخواہ کی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو تمہارے تعلق سے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اور اس نے تو تمہیں سلام بھی کہا ہے، تمہارے تعلق سے وہ دوستی اور اچھائی کے جذبات کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ تو اب اس بات اگرچہ کہ حقیقت میں اس شخص نے نہیں کی، لیکن جب یہ بات اس کے ذریعے کہی جاتی ہے تو اس لیے تاکہ ان دونوں کی عداوت ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے مل لیں، تو یہ شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جنگ کی حالت میں فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت، جیسے حضرت اسماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جسے جھوٹ گردانتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی سوائے ان 3 حالت کے، کہ جنگ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یا پھر بیوی کا اپنے شوہر کو اور شوہر کا اپنی بیوی کو منانے کے لیے کوئی بات بنانا اور کہنا۔ تو جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کہ جیسے کہ مسلمان اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے تعداد کو بڑھا کر بیان کریں، اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ ان کے دل کہ ہمارے پاس اتنا لشکر ہے، یہ دشمن کو فریب دینے کے لیے ہو تب بھی درست ہے، کہ مثلا یوں کہا جائے کہ ہمارے لشکر کی تعداد اتنے لاکھ ہے، ہم اتنے سارے لوگ ہیں اور ہمارے سامنے دشمن کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہمارے لیے مزید ابھی مدد آنے والی ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہوئے دشمن بہت کم تعداد میں ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اس طرح سے اپنے اندر، اپنے لشکر کے اندر، اپنی فوج کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، طاقت، ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلے پست ہونے سے رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ دشمن کو یوں للکار کر کہا جائے کہ سمجھ جاؤ، دیکھو تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں مسلنے کے لیے تمہارے پیچھے بڑا لشکر آ رہا ہے، اور وہ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھے مار دیں۔ تو اس طرح سے جنگ کے اندر تو یہ چیزیں درست ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں اگر کوئی ناچاقی ہو گئی ہو تو ایک دوسرے کو منانے کے لیے پیار و محبت کی خاطر اگر کوئی بات بنائی جائے، اس طرح کی بات کہی جائے
تو اسے اس کا شمار جھوٹ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کبھی شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر کے سامنے اتنے زیادہ پیار کا اظہار کرے، ایسے الفاظ استعمال کریں اگرچہ کہ حقیقت اس کے خلاف ہو تب بھی وہ درست ہے، بس اس کا مقصود یہ ہے کہ آپس میں ان کی مزید الفت بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے، تو یہ چیز جائز ہے، اس کا شمار جھوٹ میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مواقع کو مصلحت آمیز جھوٹ گویا کہ مصلحت کی خاطر اس طرح کی باتیں بنانے کو جائز قرار دیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.